اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس حدیث پاک میں مسلمانوں کے آپس میں محبت، اخوت اور ہمدردی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جس طرح بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر ہر چیز قربان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ کسی قوم، کسی نسل، کسی قبیلہ یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کلمہ کی وجہ سے مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے نہ خیانت کریں، نہ جھوٹ بولیں، نہ ایک دوسرے کی تذلیل کریں۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کی پامالی، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے۔ سامعین کرام، مزید احادیث اس حوالے سے کچھ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کی عزت بھی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے۔ دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے۔ اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارا جسم ہی بے خوابی اور بخار میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ ہجرت کے موقع پر انصار مدینہ نے اپنے مہاجر مسلمان بھائیوں کے لیے جس محبت، ہمدردی اور اخوت کا مظاہرہ کیا، وہ آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اپنے بیوی، بچے اور مال سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مدینہ کے ایک انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، تو میرا مسلمان بھائی ہے، تم میرے لیے سگے بھائیوں کی طرح ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑا تو اب آپس میں ہم بھائی ہیں۔ میں اہل مدینہ سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میری چیز کو نصف نصف کر دیں اور ایک نصف خود لے لیں اور دوسرا نصف مجھے دے دیں۔ نیز میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو بتائیے تاکہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن اپنے انصاری بھائی کے اس جذبہ ایثار سے بڑے متاثر ہوئے۔ انہیں دعائیں دیتے ہوئے بولے، اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تیرے مال اور اہل و عیال میں بڑی برکتیں دے۔ مجھے تم بازار کا راستہ دکھا دو، میں خود محنت کر کے خرید و فروخت کروں گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں 3 مسلمان سخت زخمی ہوئے اور شدید پیاس کی وجہ سے شہادت کی کشمکش میں مبتلا تھے کہ ایک آدمی پانی لایا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ پانی پہلے میرے اس ساتھی کو پلاؤ۔ جب پانی والا اس ساتھی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، پانی میرے اس تیسرے ساتھی کو پلاؤ۔ جب تیسرے کے پاس پانی والا گیا تو اس نے کہا، یہ پانی پہلے ساتھی کو پلاؤ، یہ پانی اس کا حق ہے۔ پانی والا آدمی جب پہلے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنے رب کے پاس پہنچ چکا تھا، اور جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنے رب کو پیارا ہو چکا تھا۔ حضرات گرامی، یہ تھی مسلمانوں کی آپس میں محبت، اخوت، بھائی چارہ کا ایک نمونہ کہ مسلمان اپنے بھائی پر جان بھی قربان کر دے اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بھائی جب آپس میں محبت اور شفقت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔